یہ ایک اہم کام جس پہ اردو زبان میں کم کام ہوا ہے وہ ہے شرح خطبہ غدیر۔ پیغمبر اکرم نے جو خطبہ دیا ہے غدیر میں وہ بہت اہم ہے۔ یہ ایک ہماری علمی میراث ہے۔ پورا اسلام جو ہے سمٹا ہوا ہے اس خطبے میں۔ اگر انسان غور و فکر تدبر کرے اس خطبے میں، دنیا لوگوں کو مارنے پہ تلی ہوئی ہے، لیکن اسلام علم کے ذریعے سے حیات دے رہا ہے۔ اور آپ ملاحظہ فرمائیں کہ ہر زمانے میں تلوار کو شکست ہوئی ہے اور خون کی جو ہے اس پر فتح ہوئی ہے، اور یہ اس لیے کہ وہاں ایک مانوی طاقت تھی، اللہ کی نصرت تھی۔ آج جو ہمارے بھائی مجاہدین فی سبیل اللہ جو بڑی طاقتوں کے مقابل میں قیام کیے ہوئے ہیں اور آج انہوں نے ہمارا نام روشن کیا ہوا ہے، اگرچہ ہم دور و دراز رہ کر ان کے لیے صرف دعا کر سکتے ہیں، اور یہ بہت بڑی طاقت ہے دعا۔ میدان جنگ میں وہ ہیں، اور سب سے بڑی حمایت تو پردہ غیب میں رہنے والے امام عصر عجل اللہ فرجہ الشریف کی ہے۔ اور جو فتح ان کی ہو رہی ہے وہ ولایت امیر المومنین کی بنیاد پر ہے۔ اس پہ میری تقریریں موجود ہے کہ حزب اللہ جو قرآن میں لفظ آیا ہے، کلمہ آیا ہے، یہ حزب اللہ شیعان امیر المومنین کو کہا جاتا ہے، وہ حزب اللہ ہے۔ اور حزب اللہ اسی لیے انہیں کہا جاتا ہے کہ امیر المومنین کی ولایت کو قبول کیا ہے، لہٰذا یہ حزب اللہ ہے۔ خطبہ غدیر میں پیغمبر اکرم نے دو اہم موضوع پہ گفتگو کی ہے۔ ایک ہے توحید پروردگار، اور دوسرے امامت و ولایت امیر المومنین اور اولاد امیر المومنین، ان کی امامت و ولایت پہ یہ دو موضوع اہم ہیں۔ پیغمبر اکرم کی زندگی کے آخری لمحات ہیں۔ آخری حج کے لیے پیغمبر اکرم تشریف لے گئے، جسے حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ 1,20,000 حجاج کرام پیغمبر اکرم کے ساتھ ہیں۔ ایک جمع غفیر ہے، معمولی تعداد نہیں ہے 1,20,000۔ اور آخری حج میں یہ حجاج کرام شریک ہوئے۔ مناسک حج انجام دینے کے بعد یہ قافلہ پیغمبر اکرم کی معیت میں، ان کی ہمراہی میں غدیر تک آیا۔ غدیر سے سب کے راستے الگ الگ ہو رہے تھے۔ وہیں پہ اللہ کا پیغام آیا، یا ایھا الرسول بلغ، جو مشہور آیت ہے۔ ماشاءاللہ قوم و ملت کے بچے بچے کو حفظ ہے، جنہیں حفظ نہیں ہے انہیں حفظ کرانا چاہیے۔ وہ آیتیں خصوصاً جو ولایت امیر المومنین پہ ہے بچوں کو یاد دلانا چاہیے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول پہنچا دیجئے جو تم پر نازل ہو چکا ہے تمہارے رب کی جانب سے، اور اگر نہیں پہنچایا تو گویا رسالت کا کوئی پیغام ہی نہیں پہنچایا۔ کتنی اہم منزل ہے۔ یعنی آپ ملاحظہ فرمائیں کہ اگر یہ پیغام ولایت نہیں پہنچایا تو جو رسالت کو پہنچایا ہے وہ کوئی کام ہی گویا انجام نہیں دیا۔ تو ولایت اتنی گراں قدر چیز ہے کہ جہاں ایک طرف رسالت کہ اگر اس کے ساتھ یہ ولایت نہ ہو، اعلان ولایت نہ ہو، تو پیغمبر اکرم سے یہ کہا جا رہا ہے کہ کوئی کام ہی انجام نہیں دیا۔ تو جب رسول اللہ کے حوالے سے یہ امر ہے
تو اب بتائیے کہ مسلمان اگر بغیر ولایت کے کوئی کام کرے گا تو وہ کیسے پروردگار قبول کرے گا؟ بہرحال یہ حکم پروردگار آیا. اچھا اس کے بعد مسئلہ یہ تھا کہ 1,20,000 حجاج کرام، اس میں کیسے کیسے لوگ موجود تھے. خوف تھا پیغمبر اکرم کو. اللہ کو آخر میں کہنا پڑا واللہ یعصمک من الناس. اچھا دیکھیے لفظ ناس کا یہ انتخاب کیا اللہ نے. لوگوں کے شر سے پروردگار تمہیں محفوظ رکھے گا. بہرحال وہاں پہ اب ظاہر سی بات ہے کہ قافلہ جب چلتا تھا پرانے زمانے میں یا آج بھی کہیں قافلہ اگر گاڑیوں پہ نکلتا ہے تو کچھ آگے بڑھ جاتے ہیں، کچھ پیچھے رہ جاتے ہیں، کچھ تیز رفتار ہوتے ہیں، کچھ سلو جو ہے گاڑی چلاتے. اس زمانے میں اس زمانے میں جو سواری تھی اس کے اعتبار سے کچھ لوگوں کی سواری تیز رفتار تھی، وہ آگے بڑھ گئے تھے، انہیں واپس بلا لیا گیا تھا. جو پیچھے رہ گئے تھے ان کا انتظار کیا گیا اور ایک نقطہ اتحاد پر لوگوں کو جمع کیا. بس یہیں سے سمجھ میں آیا کہ نقطہ اتحاد امیر المومنین کی ولایت ہے، اس لیے کہ سب کو وہیں پہ جمع کیا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ امیر المومنین کی ولایت و امامت کا اعلان ہونا ہے تو اس ذکر کے لیے بلندی چاہیے. آخری رسول ہے، تمام رسولوں کا سردار ہے، نبوت اس پہ ختم ہے، تو لہٰذا وہاں پہ صحرا میں لوگوں کے کجاوے تھے جس پہ بیٹھتے تھے، وہی اکٹھا کر لیا. اور جب بلندی ہو گئی تو پیغمبر اکرم تشریف لے گئے اور یہ خطبہ جو ہے غدیر خم کے مقام پہ پیغمبر نے دیا ہے. بہت اہم خطبہ ہے اور عرض کیا کہ 2 موضوع ہے اس میں، توحید اور ولایت. ولایت اور توحید کا بڑا گہرا اور عمیق جو ہے وہ رشتہ ہے. انسان موحد بن نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا جب تک توحید کے ساتھ ولایت نہ ہو. اور دلیل ہے پیغمبر نے خطبے میں توحید کے ساتھ ولایت کو ملایا ہے. 2 گفتگو ہے، ایک توحید پر ہے، دوسرے ولایت پہ ہے. تو یہاں پیغمبر نے دونوں موضوع کو ملایا. ابھی اس سے قبل جو نشست علمی ہوئی تھی روز ولادت امام رضا علیہ السلام، میں امام کی ایک حدیث سے بھی استدلال کر رہا ہوں کہ کتنا گہرا رشتہ ہے ولایت و امامت کا توحید سے. امام رضا علیہ السلام کو مامون نے مدینے سے بلایا مرو کی طرف. خراسان میں مقام ہے مرو، اب بھی وہ علاقہ ہے جو زائرین تشریف لے جائیں گے وہ دیکھیں گے وہاں پہ بورڈ پہ ابھی بھی مرو لکھا ہے. تو مرو وہ مقام تھا جہاں پر مامون کی حکومت تھی. وہ تو امام مدینے سے تشریف لے جا رہے تھے. نیشا پور میں امام پہنچے ہیں، راستے میں نیشا پور امام وہاں وارد ہوئے ہیں. وہاں بڑے بڑے محدثین اس زمانے میں ہوتے تھے. جب انہوں نے سنا کہ پیغمبر اکرم کے فرزند تشریف لائے ہیں تو سب اکٹھا ہو گئے اور آن کے کہا کہ ہم نے رسول اللہ کو تو نہیں دیکھا ہے، چاہتے ہیں کہ ان کی تصویر دیکھ لیں. چنانچہ محدثین جمع ہوئے اور اس کے بعد درخواست کیا کہ فرزند رسول کوئی ایک حدیث ایسی بیان کرے جو اپنے آبائے طاہرین سے آپ نے سنی ہے. امام نے پورے سلسلے کو بیان کیا. اس حدیث کو حدیث سلسلۃ الذہب کہتے ہیں، وہ ایک پوری تاریخ ہے. امام نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے یہ فرمایا، یعنی حدیث قدسی ہے، کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی فمن دخل حصنی امن من عذاب.
فمن دخل حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی، لا الہ الا اللہ میرا مضبوط قلعہ ہے، جو اس میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے محفوظ ہو گیا۔ امام نے یہ حدیث مبارک ارشاد فرمائی، محدثین نے حدیث کو لکھا، امام کی سواری آگے بڑھ گئی۔ اس کے بعد امام نے فرمایا کہ بشروطہا، یہ توحید کے لیے کچھ شرطیں ہیں۔ یہ حدیث مبارک جو لکھی ہے یہ تنہا کافی نہیں ہے، اس کے ساتھ کچھ شرطیں ہیں۔ وَأَنَا مِن شُرُوطِهَا، اور ان شرائط میں سے ایک شرط میں ہوں، یعنی میری ولایت و امامت ہے۔ جو پیغمبر اکرم نے غدیر میں خطبہ دیا وہاں توحید سے ولایت و امامت کو جو ہے ملایا ہے، اور نیشا پور میں امام رضا علیہ السلام نے توحید کے ساتھ ولایت و امامت کو متصل کر دیا ہے۔ یعنی تنہا انسان لا الہ الا اللہ کے ذریعے سے موحد نہیں بن سکتا۔ موحد اسی وقت بن سکتا ہے جب ساتھ میں ولایت ہو۔ امام نے یہ حدیث مبارک وہاں ارشاد ہے۔ اچھا، اس کے بعد جیسے یہ حدیث قدسی ہے، کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی، کلمہ لا الہ الا اللہ میرا مضبوط قلعہ ہے، ویسے ایک حدیث قدسی اور ہے، وہ بھی اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے، ولایت علی ابن ابی طالب حصنی فمن دخل حصنی آمن من عذابی، علی کی ولایت میرا مضبوط قلعہ ہے، جو اس میں داخل ہو گیا میرے عذاب سے محفوظ ہو گیا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ پروردگار کہہ رہا ہے، یعنی ولایت کے بعد عذاب کا تصور ہی نہیں ہے۔ ملاحظہ فرمایا آپ نے، پروردگار کیا کہہ رہا ہے؟ یعنی یہ کوئی ایسا ظاہری قلعہ نہیں ہے جس کو ہم دیکھ رہے ہیں۔ علی کی ولایت کا جس نے اقرار کر لیا وہ اللہ کے قلعے میں آ گیا۔ دنیا والوں کے قلعوں پر اعتبار نہ کرنا، اگر عذاب الہی سے بچنا ہے تو ولایت تمہیں محفوظ رکھے گا۔ اب سمجھ میں آیا؟ دنیا والوں نے دنیا کے قلعے میں پناہ لیا، مجاہدین فی سبیل اللہ جو ایران کی سرزمین سے اٹھے ہیں وہ اللہ کے قلعے میں موجود ہیں۔ ملاحظہ فرمایا؟ اب آپ دیکھیے کہ دو حدیث مبارک ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ میرا مضبوط قلعہ ہے، جو اس میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے محفوظ ہو گیا۔ دوسری طرف ولایت علی میرا مضبوط قلعہ ہے، جو اس میں داخل ہو گیا میرے عذاب سے محفوظ ہو گیا۔ اب ذرا ملاحظہ فرمائیں، کیا یہ دو قلعہ ہے؟ ایک بار پروردگار یہ فرما رہا ہے کلمہ لا الہ الا اللہ میرا مضبوط قلعہ ہے، ایک بار حدیث قدسی میں یہ فرما رہا ہے کہ ولایت علی ابن ابی طالب میرا مضبوط قلعہ ہے، تو کیا قلعہ دو ہو گیا؟ قلعہ ایک ہی ہے، یعنی ولایت کے راستے سے اگر لا الہ الا اللہ میں پہنچے ہیں تو آپ اللہ کے قلعے میں پہنچ گئے ہیں۔ اس لیے کہ یہ باب اللہ ہے، امیر المومنین باب اللہ ہے، ائمہ ہدی باب اللہ ہے، حجت اللہ ہے، ولی اللہ ہے، صراط اللہ ہے، طریق اللہ ہے، عدلہ اللہ ہے، یہ ساری چیزیں ہیں ان کے لیے۔ تو یہ جو قلعے تک پہنچنا ہے، جب تک ولایت اور توحید دونوں ساتھ میں نہ ہو اس قلعے میں نہیں داخل ہو سکتا۔
اس لیے کہ تنہا لا الہ الا اللہ کہنے والے تو بہت ہیں، تو سبھی چلے جائیں گے قلعے میں، لیکن اللہ نے اس حدیث کے ساتھ ایک اور حدیث بیان کی کہ علی کی ولایت میرا مضبوط قلعہ ہے۔ اللہ نے ولایت کو توحید کے ساتھ ملایا، رسول نے غدیر میں ملایا، نیشاپور میں امام رضا علیہ السلام نے جو ہے ولایت و امامت کو ملایا۔ یہ ساری چیزیں، یہ خطبہ غدیر جو ہے، خوب دقت کیجئے، بہت اہم مطالب ہیں اس میں، یقین جانیے کہ اگر یہ خطبے کی شرح ہو گئی، یقین جانیے کیونکہ وقت ہمارے لیے وہ ہے نہیں کہ میں ایک زمانے تک اس پر گفتگو کر سکوں، وإلا یہ جان لیجئے کہ کئی سال میں اس پہ گفتگو کر سکتا ہوں، اس خطبہ غدیر پہ، لیکن میں ذرا سا وہ خلاصے کے طور پہ بیان کروں گا تاکہ یہ چند نشستوں میں جو ہے تمام ہو سکے گفتگو، اس لیے کہ دیکھیے توحید باری تعالیٰ سب سے پہلا موضوع ہے اس میں۔ اس خطبے کو شیعہ اور سنی دونوں نے نقل کیا ہے، دونوں نے نقل کیا ہے۔ شیعہ علماء نے تو نقل ہی کیا ہے، ہمارے یہاں تو ساری ولایت کے حوالے سے کتابیں موجود ہیں، لیکن پھر بھی میں آپ کے علم کے لیے اور آپ کتابوں کی طرف رجوع کریں، چند کتابوں کا نام بتاتا ہوں کہ جس میں یہ خطبہ موجود ہے۔ علامہ مجلسی نے بہار میں نقل کیا ہے، بہار الانوار۔ سید ابن طاؤس ایک بزرگ عالم دین، بڑی ساری کتابیں ان کی موجود ہے، بہت مولائی انسان تھے سید ابن طاؤس، ولایت پہ کئی کتابیں میں نے خود دیکھی ہے۔ التحسین ان کی کتاب ہے، یقین جانیے جب میں پڑھتا ہوں تو جھومتا ہوں۔ طرائف ان کی کتاب ہے، طرائف میں انہوں نے خطبہ غدیر کو لکھا ہے۔ حر عاملی ایک بزرگ شخصیت ہے جنہوں نے وسائل الشیعہ کتاب لکھی ہے 20 جلدوں میں، امام رضا علیہ السلام کے حرم مبارک میں دفن ہیں۔ انہوں نے، ان کی ایک کتاب ہے اثبات الہدات، اس میں اس خطبے کو نقل کیا ہے۔ علامہ امینی اس زمانے کی ایک بزرگ شخصیت جنہوں نے کتاب لکھی ہے الغدیر، یہ 20 جلدوں میں کتاب ہے، 11 جلدیں چھپی ہے، جو مقدمہ تھی وہ چھپ گئی، مقدمے کے بعد کی بات نہیں چھپی، اب اللہ جانے وہ کہاں گئی کتاب، آج وہ موجود نہیں ہمارے درمیان۔ ہمارے لیے ایک بڑا افسوس کا یہ مقام ہے کہ ہم نے اپنے بزرگوں کی کتابوں کو تلاش نہیں کیا، کام کم ہوا ہے، باتیں زیادہ ہو رہی ہے۔ یہ تو کہیے ولایت ہمیں محفوظ رکھے ہوئے ہے، ہمیں کتنا کام کرنا چاہیے۔ ہمارے ہندوستان کی سرزمین پر لکھنؤ سے علامہ میر حامد حسین ہندی، انہوں نے کتاب لکھی ہے ابقات الانوار 25 جلدوں میں۔ میں سمجھتا ہوں کہ امام کی غیبت کے بعد سے آج تک امیر المومنین کی ولایت و امامت پہ ایسی کتاب نہیں لکھی گئی ہے، ہمارے انڈیا سے لکھی گئی ہے۔ ایک زمانہ تھا محدث دہلوی، اس نے شیعوں کے خلاف ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے تحفہ اثنا عشریہ، بازار میں موجود ہے۔ یہ کتاب میں ایک زمانے میں دبئی سے لے کر آیا تھا، فارسی زبان میں ہے اور میرے پاس وہ محفوظ ہے۔ شیعوں کے خلاف وہ کتاب لکھی گئی، اس میں جو امامت کے حوالے پہ گفتگو کی تھی محدث دہلوی نے، صرف باب امامت کا جواب دیا ہے میر حامد حسین ہندی نے 25 جلد لکھ کر۔ اب بتائیے ہمارے علماء، اور یقین جانیے ایک ایک کتاب 500-600 صفحات پہ مشتمل ہے۔ حدیث غدیر ایک ضخیم کتاب، حدیث منزلت ایک ضخیم کتاب، حدیث ثقلین، یہ ساری حدیث طیر، ساری حدیثیں جمع کر دی ہے۔ یہ علماء بزرگ نے جو کام کیا ہے، آج جو شیعت کے قلعے میں، ولایت کے قلعے کی طرف لوگ آ رہے ہیں، یہ ہمارے بزرگوں نے جو کام کیا اس کی وجہ سے آ رہے ہیں۔
قدر کرنا چاہیے علماء کی. کیسی 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 قربانیاں تاریخ اسلام میں ہمارے علماء نے دیا ہے. امام کی غیبت کے بعد سے لے کر اسی ہندوستان میں احقاق الحق کتاب لکھی گئی ہے. شہید صالح جن کے مزار پہ ہم حاضری دیتے ہیں کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے. احقاق الحق ایک کتاب لکھا, وہی کتاب سبب بنا ان کے قتل کا. اسی بنیاد پہ اس وقت بادشاہ نے یہ کہا کہ آپ نے احقاق الحق لکھا, ابطال الحق لکھیے. انہوں نے کہا جو لکھ دیا ہے احقاق الحق, اب ابطال حق نہیں ہو سکتا. شہادت قبول ہے, ولایت سے انحراف ذرہ برابر بھی نہیں ہو سکتا. شہادت کا جام نوش کر لیا. آج وہ آگرہ کی سرزمین پر ایک علی کا غلام محو خواب ہے. پورے ہندوستان سے مومنین جا کر وہاں فاتحہ خوانی کرتے ہیں. ولایت امیر المومنین کے لیے جو کام کرتا ہے پروردگار اس کے مزار کی طرف لوگوں کے قلوب کو جھکا دیتا ہے. احتجاج طبرسی, احتجاج بہت مشہور کتاب ہے, علامہ طبرسی کی, انہوں نے بھی اس کو نقل کیا ہے. یہ شیعوں کی کتاب ہے جنہوں نے خطبہ غدیر کو نقل کیا. اہل سنت کی بہت ساری کتاب, حاکم حسکانی شواہد التنزیل ان کی کتاب ہے. البتہ بہت تفصیل سے نہیں اہل سنت نے لکھا ہے, لیکن بہرحال خطبہ غدیر کی طرف اشارہ کیا ہے اور کچھ باتوں کو نقل کیا ہے. جس میں حاکم حسکانی ہے, ان کے کتاب شواہد التنزیل ہے, اس میں لکھا ہے. حاکم نیشا پوری المستدرک علی الصحیحین ان کی کتاب ہے, اس میں نقل کیا ہے. میں نے خود المستدرک کو دیکھا ہے, 3 جلد میں یہ ساری باتیں وہاں موجود ہیں. خطبہ غدیر کو نقل کیا اختصار کے ساتھ, اور اس کے بعد غدیر کے حدیث من کنت مولا کو بھی لکھا ہے. اسی طریقے سے تاریخ بغداد, تاریخ مدینہ دمشق ابن عساکر کی لکھی ہے, اس میں جو ہے اس خطبے کو نقل کیا. سب اہل سنت کی کتابیں ہیں جو میں حوالہ دے رہا ہوں. میں چاہ رہا ہوں کہ ہمارے شیعوں کے علاوہ ہمارے جو اہل سنت بھائی ہیں اور حق متلاشی ہیں وہ اپنی کتابوں میں دیکھ کے کم از کم ان ساری باتوں کو حل کریں, اس لیے کہ باب ہدایت ہمارے یہاں واہ ہے. الفصول المہمہ ابن صباغ مالکی کی لکھی ہوئی کتاب ہے, اس میں بھی خطبہ غدیر موجود ہے. مناقب ابن مغازلی, المناقب ایک کتاب ہے ابن مغازلی کی لکھی ہوئی ہے, اس میں بھی یہ خطبہ ہے. خارزمی ایک عالم ہیں اہل سنت, ان کی بھی ایک کتاب ہے المناقب, اس میں بھی خطبہ غدیر موجود ہے. تذکرۃ الخاص صبت ابن جوزی کی لکھی ہے, اس میں بھی یہ خطبہ موجود ہے. تو ملاحظہ فرمایا شیعہ اور اہل سنت دونوں نے خطبہ غدیر اور حدیث غدیر کو نقل کیا ہے. توحید کے حوالے سے پیغمبر اکرم نے پہلے گفتگو کا آغاز کیا ہے. آج دیکھیے ایک جملہ اور کہہ دوں, آج وہابیت کی طرف سے ہم پر یہ الزام ہے کہ یہ کافر ہیں, اور میں سارے وہابیوں کو یہ پیغام دے رہا ہوں, اگر ہم جو ہے معاہد نہیں ہیں تو کائنات میں کوئی معاہد نہیں ہے. دلیل کیا ہے؟ سارے علماء وہابی کو یہ دعوت فکر دے رہا ہوں, اگر ہمارے مذہب کے علاوہ کسی اور مذہب میں ایسا خطبہ توحید پہ مل جائے, قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اس مذہب کو چھوڑ کے ادھر چلا جاؤں گا. لیکن لاؤ پہلے, نہیں لا سکتے. اور میں انہیں دعوت دے رہا ہوں کہ ہمارے یہاں جو ہمارے ائمہ نے خطبہ توحید دیا ہے اس کو پڑھیں, اس کے بعد تمہیں سمجھ میں آئے گا شیعوں کے یہاں توحید کیسی ہے.
ہمیں کافر کہتے ہو؟ پہلے خطبے کو پڑھو. خطبہ غدیریہ پیغمبر نے توحید سے شروع کیا ہے. جو تصور توحید پیش کیا ہے کسی کے یہاں نہیں ہے. تفصیل سے شیعوں نے اس خطبے کو نقل کیا ہے اور لوگوں نے تو مختصر لکھ دیا ہے. اس کے بعد امیر المومنین کے کتاب نہج البلاغہ جسے سید رضی نے جمع کیا ہے، پہلا خطبہ توحید پہ ہے. اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے یوم عرفہ میدان عرفات میں جو دعا پڑھی ہے وہ توحید پر ہے، توحید پر مشتمل ہے. اور ایسے ایسے فقرات ہیں توحید پر کہ کسی کے مکتب فکر میں ایسا خطبہ نہیں ہوگا. اور وہ اس لیے کہ جب ایسا امام کسی کے پاس نہیں ہے تو ایسا خطبہ کیا ہوگا. ملاحظہ فرما رہے ہیں. تو سب سے بہتر جو خطبہ ہے خود جناب زہرا سلام اللہ علیہ نے جو خطبہ دیا ہے، خطبہ فدقیہ، وہ توحید سے شروع کیا ہے. علماء وہابی اگر تمہیں علم نہیں ہے تو پڑھو ہماری کتابوں کو، اور اگر امریکہ و اسرائیل سے توحید سیکھ کر ہمیں کافر کہہ رہے ہو تو خود اپنا جائزہ تم لو پہلے. یہ اب بغض و عناد چلنے والا نہیں ہے. آج ہمارے برادران اہل سنت بھی بیدار ہو چکے ہیں. آج وہ بھی حق کی آواز کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. لیکن کچھ وہابی ٹولے آج بھی امریکہ و اسرائیل کے قلعے میں پناہ لیے ہوئے ہیں. انہیں نہیں معلوم کہ وہ قلعہ نہیں بچائے گا. ابھی ذلیل کر دیا دنیا ہی میں انہیں. زیادہ زمانہ کیسے کیسے جملے، کیسی کیسی باتیں ملاحظہ فرما رہے ہیں آپ. بہرحال یہ سارے خطبے ہمارے یہاں موجود ہیں اور یہ پڑھنے کے قابل ہیں. دیکھیے پیغمبر اکرم نے جو خطبے کا آغاز کیا ہے، خطبہ غدیر، الحمد للہ الذی علا فی توحدہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو اپنی یکتائی اور وحدانیت میں نہایت بلند ہے. ملاحظہ فرمائے، یہ توحید ہے ہمارے یہاں جو یکتائی میں نہایت بلند ہے. دیکھیے تعریف دنیا میں جو بھی کی جائے سب کی بازگشت اللہ کی طرف ہے. کسی بھی کی کوئی تعریف ہو رہی وہ اللہ کی طرف پلٹ رہی ہے. گرامر کے لحاظ سے عربی میں جیسے ہر زبان میں گرامر ہے، عربی میں بھی ہے. تو یہ الحمد جو ہے اس میں الف لام جو ہے اسے کہتے ہیں الف لام استغراق. استغراق کا معنی ہے کہ جتنی حمد اور تعریفیں ہے سب کو شامل ہے. اور للہ میں جو لام ہے وہ اختصاص کا معنی دے رہا ہے، یعنی ساری حمد مخصوص ہے اللہ کے لیے. یہ دیکھیے گرامر کے ذریعے سے یہ معنی ہے. حمد پر بہت گفتگو ہوئی ہے. اگر صرف حمد باری تعالیٰ کی حمد پر گفتگو کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ مولانا کئی جلسے اسی میں تمام ہو جائیں گے. لیکن یہ اختصار کے ساتھ حمد جو ہے یہ کس لیے ہے؟ یہ کائنات، یہ نظام کائنات جو ہے، یہ ساری چیزیں جسے ہم دیکھ رہے ہیں، دریا، سمندر، ساری چیزیں اس نے خلق کیا ہے. نعمتوں کا دینے والا وہی ہے، جس کی سلطنت میں ہم رہ رہے ہیں وہ وہی ہے. تو اب بتائیے یہ ساری چیزوں کے ہوتے ہوئے اگر وہ حمد کا مستحق نہیں ہے تو پھر کون ہے؟ لہذا ساری حمد اسی کے لیے. اور یہ بھی عرض کر دوں کہ حمد ہم کر رہے ہیں، فائدہ بھی ہمیں ہی ہو رہا ہے. اگر ساری کائنات مل کر چھوڑ دے اس کی حمد کرنا تو اس کی ذات پہ کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. وہ حمد ہم حمد کر رہے ہیں، ہماری نعمتوں میں اضافہ کر رہا ہے. ہمارے نعمت ہم دیکھیے صرف مادی چیزوں کو سمجھتے ہیں. مکان بہترین نعمت، اللہ تیرا شکر ہے بہترین مکان دے دیا.
اللہ تیرا شکر ہے بہترین گاڑی دے دیا، یہی ساری چیز ہے. یہ تو مادی نعمت ہے. مانوی نعمت ہے جو اس نے دی ہے. اللہ تو نے توفیق دیا کہ نماز صبح پڑھ لی ہے. اللہ تو نے توفیق دیا کہ نماز صبح کے بعد دعائے عہد پڑھ کر اپنے امام وقت امام جائے رات میں اس وقت سمجھیے کہ اللہ نے کتنی بڑی نعمت دی ہے. جبکہ یہ رات میں جو درد ہوتا ہے روایتوں میں ہے کہ اگر ایک مومن رات میں درد میں محفوظ ملوث ہو جاتا ہے تو پروردگار اسے ثواب عنایت کرتا ہے. ساری چیزوں پہ اللہ نے. بہرحال یہ جملہ معترضہ کے طور پر تو حمد اللہ کے لیے ساری چیزیں، اس کی سلطنت، اس کی عظمت، اس کی نعمتیں، یہ کائنات، یہ ستارے، یہ سیارے، یہ کہکشائیں، یہ کائنات، یہ ہماری خلقت، یہ ہماری سانس کا آنا جانا، یہ ساری نعمتیں اس نے جو ولایت سب سے بڑی نعمت دی ہے، اس ولایت پہ جتنا شکر کرے وہ کم ہے. اس لیے کہ اس بھری کائنات میں ہمیں اس لائق اللہ نے سمجھا کہ ہمارے حصے میں اس نے ولایت امیر المومنین کو رکھ دیا ہے. ہمارے حصے میں سب سے بڑی نعمت، اور نعمت کہہ کے تعارف بھی کرایا گیا. جو آیت آئی ہے غدیر میں نعمتوں کے اتمام کے حوالے سے، سب سے بڑی نعمت ولایت امیر المومنین ہے. اچھا، اس کے بعد یہ حمد کی توفیق خود ایک نعمت ہے. وہ توفیق دے رہا ہے تو ہم حمد کر رہے ہیں، اور حمد کر رہے ہیں تو وہ رزق میں اضافہ کر رہا ہے، مادی نعمت میں بھی اور مانوی نعمت میں بھی. جیسے جیسے شکر کرتے جائیں گے معرفت میں اضافہ ہوتا جائے گا اور مادی نعمتوں میں بھی اضافہ ہوتا جائے گا. یہ ہے امیر المومنین کی، یہ ہے توحید. ایسی توحید کو متصل ہے ولایت و امامت امیر المومنین سے. کہاں ہے دنیا؟ ہمیں کافر کہہ رہی ہے. دیواروں کے پہ لکھنے سے کوئی کافر نہیں ہو جاتا. ہمت ہو تو آؤ دلیلوں سے ثابت کرو. سروں کو کاٹ سکتے ہو، کیونکہ جہاں جہل ہوتا ہے وہاں تلوار اٹھتی ہے، اور جہاں علم ہوتا ہے وہاں دلیل کی تلوار اٹھتی ہے، برہان کی تلوار آتی ہے. آج دنیا دیکھے ولایت و امامت کی طاقت. ساری دنیا جو ہے خاموش بیٹھی ہے دشمن کے مقابل میں. آج علی والے ہیں جو میدان جنگ میں ڈٹے ہوئے ہیں اور سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح میدان جنگ میں نظر آ رہے ہیں. مجھے وہ جملہ یاد آ رہا ہے مولانا طارق جمیل کا، پاکستان میں جو تقریر کیا ہے، خدا کی قسم کہا 300 سال کے بعد ہمیں ایرانی بھائیوں نے خوشی عنایت کی ہے. یقین جانیے جب دل تک یہ بات پہنچتی ہے تو دعائیں مزید نکلتی ہیں ان بھائیوں کے لیے جو میدان جنگ میں اپنے سروں کی بازی لگائے. یہ تو وہاں، اور یہاں دیکھیے انڈیا میں بابا صاحب نے بھی دہلی میں شیعوں کی جو تعریف کیا ہے کہ یہ پیغمبر پرافٹ محمد کے خاندان کے لوگ ہیں، انہیں ہرایا نہیں جا سکتا، انہیں جھکایا نہیں جا سکتا. ملاحظہ فرما رہے ہیں آج ہر زبان پہ شیعہ نے علی کا تذکرہ ہے. دنیا سمجھے علی کے شیعوں کو، یہ میدان میں اپنے سر کی بازی لگا دیں گے لیکن میدان جنگ چھوڑ کر جانے والے نہیں ہیں، کیونکہ ساتھ میں علی کی ولایت ہے. تو اس کے لیے حمد ہے، اور یہ حمد خود اس کی طرف سے توفیق ہے. پیغمبر اکرم جب بھی کوئی نعمت ملتی تھی اللہ کی حمد کرتے تھے. اور جانتے ہیں جملہ کیا ہوتا تھا؟ یہ کوشش کیا کرے جو چیزیں ماثورہ ہے، منقولہ عن الائمہ علیہم السلام ہے، ائمہ سے جو چیزیں نقل ہوئی ہے، جو دعائیں، جو چیزیں، وہ پڑھیں بہتر ہے. کیونکہ ہمیں سلیقہ نہیں ہے کیسے شکر کیا جائے، ہمیں سلیقہ نہیں ہے کیسے مانگا جائے. یہ تو انہوں نے بتا دیا کہ ہم مانگ لیتے ہیں.
पैगंबर ने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह अला हाज़िहि निअमा। जब भी कोई नेमत मिलती ये फ़िक्रा पढ़ते थे, परवरदिगार तमाम तारीफ़ें हैं तेरी, किस लिए? ये जो नेमत इनायत की है। और अगर कहीं गज़बनाक भी हो जाते थे पैगंबर, गुस्से में आ जाते थे, उस वक्त भी अल्लाह की हम्द करते थे। फ़िक्रा ये होता था अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ले हाल, हर हाल में अल्लाह की हम्द है। हम नाराज़ होते हैं तो क्या करते हैं? कभी घर में नाराज़ हुए, कभी दोस्तों पे नाराज़ हुए, कभी बुजुर्गों पे नाराज़ हुए, कभी छोटों पे। हमारी कैफियत क्या होती है? हम जिक्र भूल जाते हैं। याद रखिए, जब कभी नाराज़गी हो तो ये जुमला पढ़ा करें अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ले हाल। ये है पैगंबर अकरम की इनायत करदा चीज़ें। आखिरी जुमला यहाँ पे फ़िक्रा पैगंबर ने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अला फ़ी तवाहुदिही, तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए, वो बुलंद है अपनी वहदानियत में, निहायत बुलंद है। ये जुमला बहुत अहम है। ये निहायत वो इतना बुलंद है अपनी यकताई में कि उक़ूल बशरियत और ज़हन बशरियत उसका इदराक नहीं कर सकती। अल्लाहु अकबर। यानी उसकी तारीफ वो इतना बुलंद है कि ज़हन बशरियत, उक़ूल बशरियत, ये बहुत अहम जुमला है। ये तौहीद के हवाले से पूरा पैगाम दे रहा हूँ आलम इस्लाम को, और जाके मुतालिया करें तमाम आलम इस्लाम के लोग, तमाम मज़ाहिब और फ़िरक़ के लोग, पढ़ें हमारी तौहीद को। और आज ये सोशल मीडिया के ज़रिए से और ये लाइव प्रोग्राम के ज़रिए से ये सब पे हुज्जतें तमाम हो रही है। हाँ, मैदान मैशर में कोई ये नहीं कह सकता किताब तो देखा ही नहीं, अब तो सुन रहे हो। हर एक के जेब में अब सारी चीज़ मौजूद हो। अल्लाह ने वहाँ तक पहुँचा दिया कि सुनो बैठकर, ये सारा तौहीद का पैगाम है। तो मुलाहिज़ा फरमाया, यानी इतना बुलंद बाला है वो कि वहाँ तक जो है फ़िक्र बशरियत नहीं पहुँच सकती, उक़ूल बशरियत इदराक नहीं कर सकता। वो इतनी बुलंदी पे है अपनी यकताई में। बहरहाल वक्त तमाम है। अभी आज एक फ़िक्रा, चूँकि तमहीदी गुफ्तगू पहला जलसा, पहली नशिस्त थी, इंशाअल्लाह अगर हयात रही तो आइंदा गुफ्तगू होगी। बहरहाल हम ये सारी चीज़ें अपने सीने में लिए हुए हैं। हमारी ज़िंदगी, देखिए, इंसान जब तक ज़िंदा रहे कभी मौत की तमन्ना ना करे। तमन्ना क्या करे? परवरदिगार अगर ज़िंदगी है तो ये ज़िंदगी तेरी इताअत में बसर होती रहे। कोशिश करो खुदा की कसम, जवानों आपसे मुखातिब हूँ, नमाज सुबह के बाद इमाम ज़माना की ज़ियारत ज़रूर पढ़ा करो। अल्लाहुम्मा बल्लिग मौला या साहिब ज़मान, अपने वक्त के इमाम से गहरा राबता रखा करो। ये जवानी रोज़ आने वाली नहीं है। हमारी भी जवानी थी, गुज़र चुकी है, कोई शिकायत नहीं कर सकता। हर एक उससे गुज़रा है, हर एक को अल्लाह ने जवानी दी, और जवानी की इबादत अल्लाह के नज़दीक मोतबर है, और जवान की तौबा भी अल्लाह की बारगाह में मोतबर है। बहुत से जवानों ने ये सवाल किया कि क़िबला कोई ऐसा नुस्खा बता दे कि जिससे हम अल्लाह से नज़दीक हों, अपने वक्त के इमाम से नज़दीक हों और गुनाहों से परहेज़ करें। तो नुस्खा यही है कि नमाज सुबह के लिए उठ जाया करो, और अगर नहीं उठ रहे हो तो सोचा करो कि कौन सी ऐसी गलती हुई है कि अल्लाह ने अपनी बारगाह में खड़े होने से हमें महरूम कर दिया है। जब नमाज पढ़ लो सुबह की तो इमाम ज़माना की ज़ियारत किया करो, दुआए अहद पढ़ा करो। दुआए अहद इमाम से बैयत है, और जब बैयत किया करो तो ये कहा करो, अहद किया करो कि मौला आज दिन भर हम कोई गुनाह अंजाम नहीं देंगे। वहीं ये अहद कर लिया करो। जब अहद हो गया सुबह में ना, तो सब तक जब भी कोई गुनाह का तसव्वुर आए,
گناہ کی طرف نفس امارہ لے جائے، فوراً یاد کر لیں کہ اپنے امام سے آج میں نے عہد و پیمان کیا، یقین جانیے کوئی گناہ نہیں کریں گے دن بھر۔ اور اگر نادانستہ طور پہ کوئی گناہ ہو گیا ہے تو شب میں جب آپ بستر پر جا کے آرام کریں تو اس وقت سوچے کہ آج دن بھر کتنی نیکیاں کی ہے، کتنی برائیاں کی ہے۔ یقین جانیے دیکھیے زندگی کتنی مقدس ہو جائے گی۔ امام سے ہمارا گہرا رابطہ، اس لیے کہ جب حسین ابن علی پر انسان گریہ کرتا ہے تو اللہ سے اور امام وقت سے بہت قریب ہو جاتا ہے۔ جانتے ہو زہرا کا لال ایک پردے غیب میں ہے، آواز دے رہا ہے، اپنے جد حسین سے خطاب کر کے یہ جملہ کہا، میرے جد حسین، میں موجود نہیں تھا کربلا میں، لیکن اتنا عرض کر رہا ہوں کہ جب تک آپ کا یہ فرزند زندہ رہے گا صبح و شام آپ کی مظلومیت پہ گریہ کرتا رہے گا۔ آپ نے جملہ سن لیا بڑی آسانی سے، یعنی امام روزانہ صبح و شام کربلا والوں کو یاد کر کے روتا ہے۔ ارباب ایسا، اور یہی نہیں، امام جانتے ہیں کیا فرماتے ہیں؟ میرے جد حسین، میں اتنا گریہ کروں گا کہ آنسوؤں کے بدلے خون سے روتا رہوں گا۔ امام اتنا روتے ہیں کہ خون نکل آتا ہے۔ ہائے میرا مظلوم امام، ارے دل میں کتنا درد لیے ہوئے ہیں، ایک صبح و شام رو رہے، ارے جانتے ہو زیادہ کس پہ رونا ہے؟ اکبر کے قتل پہ روتا ہے، اپنے جد کی شہادت پہ، لیکن سب سے زیادہ جو گریہ ہے وہ زینب کی بیوی پا، میری پوڑیا شام کا بہنا سار تماشائیوں کا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطاہرین۔ پروردگارا، تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کی عظمت کا اس ذکر قلیل کو ہم سے قبول فرما۔ پروردگارہ مزارات مقدسہ کی حفاظت فرما، شیعان حیدر کرار کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ مجاہدین فی سبیل اللہ جو دشمنان اسلام، دشمنان آل محمد سے برسر پیکار ہیں، ان کی نصرت فرما۔ یا اللہ مملکت امام زمانہ جمہوریہ اسلامی ایران کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ جب تک اس دنیا میں زندہ رکھنا، قرآن اور ولایت اہل بیت علیہ السلام سے وابستہ رکھنا۔ یا اللہ دنیا میں زیارت حسین، آخرت میں شفاعت حسین نصیب فرما۔ پروردگارہ جو یہاں پہ حاضرین ہیں بڑی ساری حاجتیں لے کر درس توحید و ولایت سننے آئے ہیں، پروردگارہ ان کی حاجتوں کو پوری فرما۔ جو محتمم ہیں مولانا جلال حیدر صاحب، مولانا شان حیدر صاحب اور ان کی کمیٹی، ان کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ ہے عظمت عالم